زٹی میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں منیر حسین ہرا. آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے MLA بڈگام آغا سید منتظر مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب، بڈگام میں آج حادثہ پہ دلدوز ثانیہ پیش آیا ہے. تو ایک معصوم لڑکی کی جان چلی گئی ہے. تو مبینہ طور پہ کہا کہ یہ قتل ہے. تو کیسے اس چیز کو دیکھے ہیں کہ اب لوگ بھی، ان کے گھر والے بھی انصاف کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے جو صبح ہمیں پیش آیا دیکھنے کو ملا بڈگام میں، اس کی میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. ساتھ کے ساتھ ان کے گھر والوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں، یہ بھی میں یقین دہانی دلاتا ہوں. اور ایک کافی ایک دل خراش واقعہ ہے کہ ہماری بچیاں اب اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے. کیسے ایک درندہ آیا، اس نے ہماری بچی کو، ہماری چھوٹی بہن کو اغوا کیا اور سر راہ چھوڑ دیا، میدان میں چھوڑ دیا. یہ درشاتا ہے کہ ہم کس دشا میں جا رہے ہیں، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو میری یہی ڈائریکشنز تھی ضلع انتظامیہ کو، چاہے وہ سول ہو یا پولیس ہو، کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور آنے والے دنوں میں ہی یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ درندہ کون ہے اور اس کے جو اعلیٰ کار ہے، جو اس کے سہولت کار ہے، وہ کون ہے، تاکہ وہ عوام کے سامنے آئے اور اس کو ایک عبرتناک سزا ملنی چاہیے. پھانسی سے کم میں مطالبہ نہیں کروں گا، یہ بالکل پھانسی کا مستحق ہے، تاکہ ایک ڈیٹرنس رہے سماج میں، ہمارے سماج میں ان ایلیمنٹس کو جن کا اتنا کانفیڈنٹ بنا ہے، جن کو اتنا اپنے آپ پر ایک بھروسہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ شاید ان کو اس چیز کی سزا نہیں ملے گی. میرا یہی مطالبہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ درندہ اور اس کے اعلیٰ کار عوام کے سامنے ہونا چاہیے اور ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اس میں اب علماء کی بھی ذمہ داری ہے، سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، تاکہ بنیادی سطح پہ اب اخلاقیات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے واردات پیش نہ آ سکیں. بالکل، یہ مذہبی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے. میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمیشہ ہماری جو رہبری ہے وہ محراب اور ممبر نے کی ہے. اب جو یہ نیا چیلنج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں بھی محراب و ممبر ہو یا ہماری جو مذہبی قیادت ہو، وہ اس میں بھی ہماری رہبری اور رہنمائی کرے گی. جس طرح اب موجودہ منظرنامہ ہے سیاست کا، کیونکہ آپ اب اسمبلی میں بھی گئے ہیں، تو کیا اس وقت موجودہ سرکار کی طرف سے کام ہو رہا ہے؟ تو کیا پیش رفت ہو رہی ہے یہ جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک یہاں کی سیاسی صورتحال کا تعلق، میں سمجھتا ہوں وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. جو وعدے وعید 2024 میں جماعت نے کیے تھے، جس غرض سے ان کو ایک ووٹ دیا گیا تھا، چاہے جموں کشمیر کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی چاہے دلی میں کرنی تھی یا یہاں کرنی تھی، میرے خیال سے وہ وعدے وعید اس طریقے سے زمین پر نہیں اترا. آپ نے کل ہی اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ کیسے لداخ نے اپنے لوگوں کی جو جذبات اور احساسات ان کی آسان طریقے سے کیسے ترجمانی کی، اور دیکھیے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی کیا، چاہے وہ دلی میں ہو یا یہاں ہو، کیسے ان میں ہوتی ہے ویسی ترجمانی. ویسا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا. اگر لداخ کی قیادت کو، جن کو مینڈیٹ لداخ کے لوگوں نے دیا تھا، جب ان کو اپنے لیہ اور کرگل کے لوگوں کی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنے آئی دلی میں، ان نے ان کی بات کی. کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں جن کو دلی بھیجا گیا تھا، جو یہاں پر جن کو اقتدار پر قابض کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ناکام رہے فی الحال جموں کشمیر کی جو احساسات ہے، جو ترجمانی ہے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کرنے میں، چاہے وہ سیاسی طور ہو یا باقی معاملات میں. میرے خیال سے جو مینیفیسٹو اس جماعت کا تھا، چاہے پارلیمنٹ کے حوالے سے تھا یا یہاں کے حوالے سے تھا، یہ اپنے ہر ایک وعدے پر ناکام ہوئے. یہ ناکام ہوئے ہر وہ وعدہ، چاہے وہ سیاسی وعدہ تھا یا روزمرہ کے معاملات، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہو یا گیس سلنڈرز کے حوالے سے ہو یا ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے ہو. یہ جماعت ناکام رہی ہے وہ وعدے زمین پر اتارنے. کل جس طریقے سے LOP نے بھی کہا ہے کہ عمر عبداللہ مسنگ ہے، تو ہم مسنگ رپورٹ، کیا آپ مانتے ہیں کہ عمر عبداللہ گراؤنڈ پہ مسنگ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے. میں ذاتی زندگی میں دخل دینا نہیں چاہتا. جس طریقے سے محبوبہ مفتی، جیسے RS نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ساتھ، محبوبہ مفتی نے بھی وکالت کی ہے کہ اگر RS کے چیف کہہ رہے ہیں تو کم سے کم یعنی یہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اس کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. کیا دیکھیے، جہاں تک ہندوستان پاکستان مذاکرات کا تعلق ہے، میرے خیال سے کہ یہ دونوں ایسے، ان دونوں ممالک کا ایسا رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے سے دور بھاگ نہیں سکتے. ان کو اجتماعی طور خطے کے امن و امان، خطے کی ترقی کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا ہے اور اپنے جو جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، چاہے وہ مسئلے کشمیر ہو یا باقی خدشات ہو، ان کا حل صرف اور صرف مذاکرات میں ہے. اگر اب آج
RSS والوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. یہ خوشائند ہے کیونکہ جموں کشمیر کا بچہ یہی کہتا تھا کہ آپ کو ڈائلاگ کرنا ہے کشمیر پر, آپ کو مذاکرات کرنے ہیں کشمیر پر, آپ کشمیریوں کی پٹائی نہیں کر سکتے. پٹائی سے یا تذلیل کرنے سے یہ یہاں کی جو پولیٹیکل گریونس ہے وہ حل نہیں ہو سکتی. اگر ہندوستان کو یہاں کی پولیٹیکل گریونس حل کرنی ہے, ان کو مذاکرات پر آنا ہے, چاہے وہ دلی اسلام آباد ڈائلاگ کرنا ہو یا دلی کشمیر ڈائلاگ کرنا ہو. میرے خیال سے اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کا یہ سٹینڈ ریکٹیفائی ہوتا ہے, ریٹریٹ ہوتا ہے کہ مذاکرات کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے ان دو ممالک کو اپنے جو مسئلے ہیں, چاہے وہ سیاسی مسئلے ہوں یا باقی دو طرفہ مسئلے ہوں, وہ حل صرف اور صرف ڈائلاگ سے ہوں. یہ تھے ہمارے ساتھ MLA بڈگام آغا سید منتظر مہدی صاحب. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.